یہ تمام چیزیں اسی میں ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں, جب بھی کوئی مہمان آئے نا, مہمان سے ایک دفعہ کھانے کا پوچھو, 2 دفعہ, 3 دفعہ, چوتھی دفعہ مت پوچھو, وہ مصیبت میں آئے گا. میرے ساتھ ایسا اتنا زیادہ ہونے لگا ہے کہ اب میں ڈپریشن میں جانے لگا ہوں, اب میں غصہ کرنے لگا ہوں لوگوں پہ. اب کہیں بیان کے لیے گئے, یہاں سے نکل کے ادھر گئے, حضرت مفتی صاحب چائے پئیں. بھائی چائے پی لی ہے میں نے. نہیں یار, ہمارے گھر آپ آئیں اور کچھ کھائے بغیر چلے جائیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی میں نہیں کھا سکتا, میں اللہ کی قسم نہیں کھا. تھوڑا سا تو رکھنا, 6 سموسے لا کے رکھ دیے. ہم نے کیا کیا, ایک نوالا, پورا تو ختم کریں نا, پورا تو ختم کریں نا, ایک سموسہ پیل دیا ہم نے وہاں بیٹھے ہوئے. اب چونکہ آگے بھی ملاقات ہے, وہ بھی بہت اہم شخصیت ہیں, ان سے بھی ملنا ہے. ادھر گئے, مفتی صاحب یہ بتائیں کھانا چلے گا یا شربت چلے گا؟ بھائی کچھ بھی نہیں چلے گا, اگر کچھ اور چلا تو میں نہیں چلوں گا, پھر میں چلنے کے قابل نہیں. مفتی صاحب دیکھیں یہ تو ہو نہیں سکتا, آپ ہمارے گھر آئے ہیں اور کھائے پیے بغیر چلے. یار نہیں کھا سکتا, یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, اور یہ صرف میرے ساتھ نہیں ہے, بہت سے لوگوں کے ساتھ اور بھی ہو رہا ہوگا. تو میں اپنی کوئی پرسنل چیزیں شیئر کرنا ممبر میں مقصد نہیں ہے, بتانا مقصد ہے مثال سے کہ تکلیف کس طرح سے لوگوں کو ہوتی ہے. نہیں مفتی صاحب, کائنڈلی مفتی صاحب, پلیز مفتی صاحب, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ آئے, آپ کی وجہ سے ہمارے گھر میں 4 شادیوں کے پھڈے ہوئے, آپ کی وجہ سے ہمارے گھر میں یہ ہوا ہے, آپ کیسے کھائے پیے بغیر چلے جا سکتے؟ کائنڈلی, دل میں یہ بھی ہوتا ہے بعض لوگوں کے. پھر لڈو کھا لیں, لڈو کھا لیں, تھوڑا سا لڈو کھا لیں, میری خاطر لڈو کھا لیں. میں تو لڈو ویسے ہی نہیں کھاتا بھائی, نہ مٹھائی کو مجھے عادت ہی نہیں ہے. ان کی محبت میں ایک لڈو کھا لیا, کھلا 2 رہے تھے, ایک میں برداشت کر لیا ہم نے کہ بس جنگ ہو جائے گی. اب ایک سموسا ہو گیا اور ایک کیا ہو گیا, لڈو. اور پہلے کھانا وہ ہو گیا نا, اس کے ساتھ ایک سموسا اور ایک لڈو, آگے چلو. اب مجھے نا, میں دوستوں سے کہہ رہا ہوتا ہوں اب یہ کھلائے گا بھائی, میں ڈپریشن میں آ رہا ہوں نا, کیونکہ میں 1 مہینہ میں نے پیٹ کا علاج کیا ہے اسپیشلسٹ سے. میرا پیٹ کی ایسی کی تیسی ہو گئی تھی, مرنے لگا تھا میں. گن پوائنٹ پہ جو کھلا رہے ہیں نا, 1 لڈو, 1 سموسا, 2 چائے, 1 لسی, 1 جوس. جب سفر میں آدمی ہوتا ہے تو 20 لوگوں سے مل رہا ہے, پوری مٹھائی کی دکان بن گیا تھا میں. تو پیٹ کی ایسی شدید بیماری ہوئی مجھے. پھر یہاں دعوت, بھائی آج ہمارے گھر مہمان آ رہے ہیں, مفتی صاحب ضرور آئیں, اور وہ قریبی لوگ ہوتے ہیں. بھائی میں نہیں آ سکتا, آپ رات کو 11:30 12 بجے آپ کھانا کھاؤ گے, میں سوؤں گا کس وقت؟ نہیں آپ کو تھوڑا سا تو چکھنا پڑے گا. نہیں یہ نہیں, کھا لیا مفتی صاحب نے. تو میں 1 مہینہ پیٹ کا ایسا مریض رہا ہوں کہ تڑپتا تھا میں. اور یہ وہ کھانے نہیں ہے جو اپنے شوق سے کھائے ہیں, یہ پبلک کو خوش کرنے کے لیے کھائے ہیں. بھگت کون رہا ہے؟ بھگت ہم رہے ہیں. اور جنہوں نے بلایا تھا نا کائنڈلی, وہ ہاسپٹل لے جانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے, فون اٹھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ دیکھ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. وہ کہہ رہے ہیں کہ لڈو ہی تو ہے. ہاسپٹل ایڈمٹ ہوا, ڈریپیں لگی ہیں, پھر حکیموں سے علاج کرایا کہ بھائی کیا ہو گیا پیٹ کو. مجھے تو پتا تھا کیا ہو گیا ہے, ڈاکٹر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. پھر 1 مہینہ کورس کیا دواؤں کا, اس کے بعد جا کے پیٹ کیا ہوا, سیٹ. اب پھر سفر کرو, پھر وہی سیٹنگ. رات بھی یہی ہوا ہے میرے ساتھ. کھانا کھا لیا میں نے تمیز سے, بس بھائی بس, نہیں یہ تو ہوگا, نہیں میں نہیں کھاؤں گا بھائی, میں نہیں کھا سکتا. آگے جی اب ایک اور چیز کھلائی, وہ کیا کھلائی وہ میں بتاؤں گا, وہ سمجھ جائیں گے میری بات ہو رہی ہے. میں نے کہا, پھر میں نے ایک حربہ استعمال کیا. میں نے کہا یار کبھی بھی جاؤ نا کسی سے ملنے, بولو پیک کرا دو, پیک کر دو. اور پیک کرتے ہی کسی کو پکڑا دیا, بھائی تو کھا لے, یہ میں وہ کھاؤں گا جو میں چاہوں گا. تو تمہارا باپ تو میرا باپ نہیں ہے جو تو مجھے کھلائے گا. ایسے تو ہماری ماں نے ہم کو نہیں کھلایا یار اس طریقے سے, وہ بھی تھوڑا ہماری مرضی کا خیال کرتی تھیں. ڈاکٹر ساری دنیا کے متفق ہیں کہ اگر آپ دوسرے کی مرضی کا کھاؤ گے نا, تباہ و برباد ہو جاؤ گے. صحت اسی کی اچھی ہوگی جو خود فیصلہ کرے گا کہ میں نے کیا کھانا ہے, کس ٹائم پہ کھانا ہے اور کتنا کھانا ہے. جس کی کبھی کبھی کوئی ریلیشن ہو نا تو وہ تو چلو بد پرہیزی کرے. ایک طرف ہم یوٹیوب پہ ڈاکٹروں کی تحقیقات دیکھ رہے ہوتے ہیں, میٹھا صحت کے لیے نقصان دہ, بلڈ پریشر اور یہ اور فیٹی لیور اور فلانا لیور.
تو اس میں آدمی کو ایک موٹیویشن ملتی ہے, بھائی اب مفتی صاحب پراٹھے چھوڑ دو بیٹا, پراٹھے کیا کرو بہت ہو گئے. اوپر سے پراٹھوں کے ساتھ پھر یہ چیزیں بھی ٹھوسی جا رہی ہیں. تو جب اس طرح سے ہوتا ہے نا تو آدمی اسٹریس میں جانا شروع ہو جاتا ہے. جب بہت زیادہ ہونے لگا نا میرے ساتھ, اب رات بھی ایسے ہی ہوا, تو وہ انہوں نے کھلا دیا. اس کے بعد جو پوری رات میرا حشر ہوا ہے, صبح میری فلائٹ, مجھے جانا ہے, میرا سفر ہے, پھر جمعے کا بیان ہے. تو میں نے کہا یار انہوں نے, اچھا میں نے ان سے کہا پیک کرا دو, تو انہوں نے کہا پیک بھی کر دوں گا اور ایک کھا بھی لو. یہاں پہ ایک پیک کیا اور ایک وہاں لا کے رکھ دی, اب کھائیں نا پلیز, کھائیں نا. آپ کھا لیا ان کو خوش کرنے کے لیے, میزبان کو. اس کے بعد میری جو رات کو کنڈیشن ہوئی ہے, نہ دن میں نیند ہوئی نہ رات میں نیند ہوئی ہے, بیان 2-2 گھنٹے کے, پھر صبح, تو وہ جو حالت میری ہوئی ہے وہ میں, نہ کوئی دوا بھی نہیں, کوئی میڈیسن بھی نہیں جو کھائے آدمی. اور پھر میڈیسن کیوں کھائے بھائی, اپنے آپ کو دوا کو عادی کیوں بنائے. تو میں نے کہا یار یہ بد اخلاقی کر نہیں سکتے. غصہ جاری, ذرا سا غصہ جاری کیا نا ایک کلپ آ جائے گا. باتیں دیکھو اور ایٹیٹیوڈ دیکھو, اخلاق دیکھو مفتی صاحب کے. وہ مجھے حدیث یاد آ رہی ہے بار بار کہ ایسے موقع پہ ان کو بتاؤ بھائی آپ اپنی محبت میں دوسرے کے آرام. یہ وہ محبت ہے کہ اندھی کے بچہ ہوا, چوم چوم کے مار دیا اس نے. ایسی محبت کا کیا فائدہ میرے بھائی. اور اب میں سوچ رہا ہوں ہمیشہ ٹفن میں اپنا کھانا ساتھ لے کے جاؤں, کیونکہ اگر ہم نے یہ مرغ و مسلم اسی طرح شروع کر دیے نا, جا رہے ہیں تو وہاں یہ کھا رہے ہیں, ادھر وہ کھا رہے ہیں, تو ہم تو گئے. ایک دن آئے گا میں یہاں بیٹھا ہوں گا, یہ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے گول, یہ توند ہوگی اور ادھر سے لمبائی چوڑائی برابر, مفتی طارق مسعود اسکوائر. تو ایسے ایسے چیزیں بناواؤں گا میں. آپ کو تو یہ صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا, نہ بھاگ سکیں گے نہ چل سکیں گے. شادیوں وادیوں کی باتیں بھی, جب آدمی کی صحت برباد ہوتی ہے تو باتیں کرتے وقت بھی برا لگتا ہے پھر وہ. تو یہ چیز غلط ہے. آپ مہمان سے 1 دفعہ پوچھیں, 2 دفعہ, 3 دفعہ, چوتھی دفعہ, 3 دفعہ بھی بہت ہے, چوتھی دفعہ بالکل نہیں پوچھیں. سامنے لا کے رکھیں بھی نہیں. لوگ کہتے ہیں رکھ لیں دینا, آپ تھوڑا سا, بھائی تھوڑا سا بھی کیوں چکوں میں یار. اور میری عادت بچپن سے ہے, بازاری چیزیں الحمدللہ نہیں کھاتا. مجھے نہیں یاد پڑتا اب میں نے رمضان میں کبھی شربت پیا ہو, اللہ ماشاء اللہ شاید انگلیوں پہ گن کے پیا ہوگا. شدید پیاس کے روزوں میں بھی شربت نہیں پیا, پانی پیا. اگر شربت پینا تو گھر میں بنا کے لیمن نچوڑا اور پی گئے. یہ اسی وجہ سے تھوڑا ڈیزائن ٹھیک ہے ابھی تک ہمارا. میں نہیں کہہ رہا میری صحت کوئی قابل رشک ہے, لیکن زیادہ آڑا ترشا نہیں ہوں الحمدللہ. اس کی وجہ یہ کہ پیکنگ کی چیزیں شروع سے چھوڑی ہوئی ہیں بچپن سے ہی. نہ ماں باپ نے عادی بنایا, نہ ہم نے اس کا اپنے آپ کو عادت ڈالی. گھر میں پڑے ہوتے ہیں جوس کے ڈبے میں ہاتھ بھی نہیں لگاتا. اور سب کو پتا ہے میرے بارے میں, جوس لا کے لوگ رکھتے ہیں یہ کبھی بھی نہیں پیے گا. ہم کیا پیتے ہیں, کل میں بکری کا دودھ پی رہا تھا, ایک امریکہ سے مہمان ملنے کے لیے آئے, گلاس میرے ہاتھ میں تھا, بکری کا دودھ نکالا, پی رہا ہوں, پکڑا گیا میں اسی وقت. ابھی آدھا منہ کو لگا, وہ کھڑے ہوئے, میں نے کہا بھائی ان کو دفتر میں بٹھاؤ یار, یہ کیا ہو رہی ہے. گائے کا دودھ نکالا, پیا الحمدللہ. بکری کھڑی ہوئی, آپ لوگ جہاں زیارت کر سکتے ہیں اس کی. بچہ بھی ہمارے گھر میں یہی اسی بکری کا دودھ پی رہا ہے. ایک لیٹسٹ ورژن ہے نا, 15.5 تھے 15 ہو گئے الحمدللہ. تو جو 15واں آیا نا مارکیٹ میں, ایک چائلڈ اسپیشلسٹ ہے, اس نے کہا ہے کہ ماں کے دودھ کے علاوہ بھی اگر کوئی دودھ پلانا ہے تو بکری کے دودھ کے علاوہ کسی اور چیز کے بچے کو قریب بھی پٹکنے نہ دیں. چائلڈ اسپیشلسٹ لیڈی ڈاکٹر, بڑی خاندانی ڈاکٹر ہے, اس نے کہا ڈبے کے تو قریب بھی نہ جانے دو بچے کو. سمجھتے نہیں ہو میرا خیال ہے. بچے کے لیے بہترین ہے بکری کا دودھ. تو اپنے گھر میں بچے ہو نا, صحت کے لیے بکری پال لو. ایک جب بچہ پال سکتے ہو تو بکری تو اس سے آسان ہے نا. تو میں تو کھاتا ہی نہیں بھائی. وہ اب زبردستی جوس بھی پلا رہے ہو, گلے کی ایسی کی تیسی, پیٹ کی ایسی کی تیسی. تو یہ بھی اس میں داخل ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. آپ اپنی محبت میں دوسرے کا بیڑا غرق بولو مت کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دوسرا, جب بھی کسی کو رات کو سونے کے لیے جگہ دو تو ایسے بندے کے ساتھ جگہ دو جو خراٹے فری ہو. بہت دفعہ میزبان لوگ اکرام میں میرے ساتھ بندہ لگا دیتے ہیں کہ مفتی صاحب کے ساتھ یہ سوئے گا. وہی سو رہا ہوتا ہے, مفتی صاحب نہیں سو رہے ہوتے. حقیقت
اس قسم کے عجیب عجیب سے خراٹے آ رہے ہوتے ہیں. کئی دفعہ ایسے ہوئے سفر میں. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں یار مجھے اکیلا کمرہ دو, میں نہیں سو سکتا کسی, پتہ نہیں کیا خراٹے آئیں.